میں نعرہ مستانہ، میں شوق یہ رند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج میں آپ کو اپنے حوالے سے ایک بڑا مزیدار ایک واقعہ میں سنانے لگا ہوں۔ میری اس میں بہت بڑی اصلاح تھی اور زندگی کا بہت بڑا ایک سبق تھا۔ انسان جب وہ ٹین ایج میں جب گھستا ہے تو وہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ رومانوی معاملات بھی کئی ایسے ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کو اپنی جو دوسری جنس ہے اس میں ایک اٹریکشن سی نظر آنی شروع ہوتی ہے، اور اسی طرح سے مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کہیں نہ کہیں پہ کوئی ایک ایسوسیشن فیل ہوتی ہے۔ یہ کچھ ایسے معاملات، ایکسپوجر زیادہ بڑھتا ہے آپ کا۔ مجھے یاد ہے میں ابھی بی کام کر رہا تھا، بی کام کی چھٹیاں تھیں، تو مجھے سرکار نے کہا کہ تم نا بہنوں کو اسکول سے لے کے آیا کرو۔ تو میرے پاس تھی گاڑی اس وقت ایف ایکس تھی، تو اسکول بھی بہت زیادہ دور نہیں تھا، تو میں جب چھٹی ہوتی میں چلا جاتا تھا، تو بہنوں کو پتا تھا کہاں پہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے، بہنیں آ جاتی تھی، میں ان کو لے کے گھر آ جاتا تھا۔ 10-15 منٹ 20 منٹ کا یہ سارا سفر ہوتا تھا آنے لگے، کیونکہ چھوٹی بہنوں کو اسکول تھا، وہ بھی گلشن راوی میں تھا، رہائش بھی ہماری گلشن راوی میں تھی، تو وہ بہت زیادہ دیر نہیں لگتی تھی آنے جانے میں۔ ایک دن میں گھر پہ تھا تو فون آیا۔ فون اس وقت ہوا کرتے تھے وہ ڈائل والے نمبر جو تھے، سی ایل آئی بھی نہیں ہوا کرتی تھی، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کس کا فون آیا ہے، کس کو فون کیا ہے، ایسا کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ ہمارے گھر تو بلکہ نا اکثر فون کو وہ ڈبے کے اندر بند کر کے اس کو تالا بھی لگایا ہوتا تھا، تو میں نے جب کبھی فون کرنا ہوتا تو میں وہ ٹک 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 کر کے وہ سب فون بھی ایسے کر لیا کرتا تھا کہ وہ ایک ٹیکنیک ہوا کرتی تھی اس وقت، ایک چور رستہ ہوا کرتا تھا۔ تو وہ ایک فون آیا، ایک لڑکی کا کسی کا فون آیا، میں نہیں جانتا تھا۔ اس نے میرا نام پوچھا کہ جی آپ کاشف ہیں؟ میں نے کہا جی میں ہوں، جی بالکل۔ تو اس نے کہا کہ جی آپ ادھر اسکول آتے ہیں تو میں ادھر آپ کو میں نے دیکھا ہے، تو آپ کا بڑی مشکل میں نے نمبر لیا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے لے لیا نمبر۔ تو اس نے کوئی گپ شپ لگانے کی میرے ساتھ کوشش کی، تو میں ظاہر گھر کے اندر بڑا ہمارا ڈر ہوتا تھا کہ والد صاحب اور کو یہ بات پتہ لگی تو برا لگے گا اور اچھی بات نہیں ہے، میں بہت خوف زدہ رہتا تھا۔ تو وہ اس نے ایک دفعہ فون کیا، کچھ عرصے بعد پھر اس نے دوبارہ فون کیا۔ اس نے پھر ایک دن مجھے کہا کہ آپ نا مجھے اپنی کچھ تصویر دیں۔ وہ میں نے کہا خدا کا خوف کھاؤ، یہ تصویر والے معاملات جو ہے نا یہ بہت خطرناک معاملات ہوتے ہیں، یہ میں بالکل نہیں کر سکتا۔ تو کوئی تصویر نہیں ہے، بات کرنی ہوتی ہے تو 2 منٹ کر لیا کرو، اس کے علاوہ میں بات نہیں کر سکتا۔ خیر وہ بات ہو گئی۔ ایک دن میں گھر آیا تو میں جدھر جا رہا تھا نا سرکار کی نظر بھی نا مجھے فالو کر رہی تھی۔ میں نے آبزرو کیا کہ آج کوئی معاملہ نہ کچھ گڑبڑ ہو گیا، مجھے آپ نا دیکھ رہے ہیں، آتا جاتا دیکھ رہے ہیں۔ دوپہر کا کھانا ہوا تو کھانے پہ ہم لوگ دوپہر کو ہمیشہ سب اکٹھے بیٹھا کرتے تھے، پوری فیملی دوپہر کا کھانا ہم اکٹھے کھایا کرتے تھے۔ تو کھانا جب کھا رہے تھے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا کہ وہ کھانے کے بعد ذرا نا دفتر میں آ کے مجھ سے ملاقات کرو۔ میں نے کہا لو جی آج تو کوئی کلاس ہونے والی ہے میری۔ کھانے کے بعد آپ تشریف لے کے دفتر میں، تو میں بڑا ڈرتا نا چلا گیا اندر۔ میں کہا پتہ نہیں کیا بات ہونے لگی، اتنی اسپیشل مجھے آپ نے بلایا۔ تو آپ نے مجھے کہا وہ بات سنو، تم نے تصویر کس کو دینی ہے؟ تو مجھے سمجھ میں آ گئی کہ بات پتہ نہیں کیسے کھل گئی ہوئی ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ جی میں نے کوئی تصویر نہیں دینی، ایسی بیوقوف لڑکی تصویر کو مانگ رہی ہے مجھ سے، تو میں نے نہیں تصویر کسی کو نہیں میں نے دینی۔ تو ہم نے کہا تم نے اس سے بات نہ کیا کرو۔ تو میں نے جھٹ سے کہہ دی جی اچھا جی بالکل ٹھیک جی، کیونکہ میری جان چھوٹ رہی تھی تو قابو آیا ہوا تھا اس وقت میں۔ تو آپ نے کہا کہ مجھ سے پوچھو تو صحیح کہ بات کیوں نہیں کرنی؟ اچھا یہ میرے لیے بڑا ایک سرپرائزنگ تھا کہ بھئی بات نہیں کرنی تو سمجھ میں آتا ہے کہ
والد صاحب ہیں، میں کسی لڑکی سے بات کر رہا ہوں تو انہوں نے مائنڈ کیا ہے تو وہ کہتے تھے خبردار تم نے اس سے بات کی. لیکن وہ آگے جو آپ کا جو انداز تھا نا وہ مجھے بڑا ایک دم اس نے چکایا. آپ نے کہا کہ وہ یہ تو مجھ سے پوچھو کہ بات کیوں نہیں کرنی. تو میں نے کہا جی بات کیوں نہیں کرنی؟ تو آپ نے کہا کہ جو بیوقوف لڑکی تم میں اور تمہارے باپ کی آواز میں فرق نہ محسوس کر سکے اس بیوقوف لڑکی سے تم نے کیا بات کرنی ہے. تو مجھے پتا چلا کہ وہ 15-20 منٹ سرکار سے مجھ کو سمجھ کے بات کرتی رہی ہے اور وہ تصویر والا معاملہ بھی سرکار کو اس نے کہہ دیا ہے. تو پھر آپ نے کہا کہ دیکھو اب تم گرو کر رہے ہو، اب یہاں سے تمہاری ایجوکیشن سٹارٹ ہوگی، پھر تم یونیورسٹی میں جاؤ گے. یونیورسٹی میں تمہارے کلاس فیلوز میں لڑکے بھی ہوں گے، لڑکیاں بھی ہوں گی. وہ ایک اور ایٹماسفیئر ہوگا. اس وقت تمہارے دوست جو ہیں، جو لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں، وہ ہمارے گھر آیا کریں گے. تو ہم نا اپنے گھر کا جو ہے نا وہ اس وقت اس کے صوفے بھی ٹھیک کر لیں گے، اچھے والے رکھ دیں گے تاکہ تمہارے گیسٹ آئیں تو ان کو اچھا لگے. تو میں وہ ساری پکچرائزیشن کر رہا تھا جو آپ وہ بول رہے تھے، اور وہ ایک امیجنیشن آپ کی تھاٹ پروسیس چل رہا ہوتا ہے نا ساتھ ساتھ جو آپ سن رہے ہیں، ایک پکچر اس کی بنتی جا رہی ہے. تو سرکار نے مجھے وہ ساری تصویر ایسے کر کے مجھے وہ دکھائی تو مجھے بڑا وہ ایک دم سے نا اچھا سا اور بڑا ڈیسنٹ سا وہ لگا سارے کا سارا. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے جی بالکل. یہ بات نا میرے اندر ایسے کر کے اتر گئی. تو پھر آپ نے کہا کہ دیکھو کبھی کو الٹے شلٹے خیال آیا کرے نا تو استغفر اللہ پڑھا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے. کیا پسند ہے؟ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، معافی دے دو، آئندہ نہیں ہوگا. اگر تم صدق کے دل سے یہ بات کہہ دیتے ہو تو یہ بات اللہ کو بہت پسند آئی. اور یقین کریں یہ بات مجھے اس دن بھی یہ بات ایسے کر کے میرے اندر جیسے پچھلی ساری باتیں اتری، یہ بات بھی ساتھ ہی میرے اندر اتر گئی کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اور اس سے جو بھی آپ کی زندگی میں غلطیاں کس سے نہیں ہوتی، کہاں نہیں ہوتی. کئی معاملات میں ہم لوگ غصہ کر جاتے ہیں، جھاڑے دے دیتے ہیں، اپنے چھوٹوں کو جھاڑ دیتے ہیں. کئی معاملات میں غلطی کے بنا تو کوئی انسان ہے نہیں، لیکن اچھا انسان وہ ہے کہ جو اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرے اپنے مالک کے سامنے اور مالک سے کہے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، معافی دے دے، آئندہ نہیں ہوگا. تو سرکار فرماتے ہیں کہ پھر ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا کہ جو غلطیاں کی ہوتی ہیں وہ غلطیاں جو ہیں وہ یاد بھی نہیں آتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی معافی قبول ہوگی. جب معافی قبول ہو جاتی ہے تو یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کم از کم اس درجے پہ ضرور رکھے کہ ہم استغفار پڑھنے والے رہیں، ہم اپنی غلطیوں کو ماننے والے رہیں. سرکار اکثر کہا کرتے تھے کہ استغفر اللہ اور الحمدللہ ملا کے پڑھا کرو. استغفر اللہ اور الحمدللہ ملا کے پڑھا کرو. استغفر اللہ اس بات پہ کہ یا اللہ جو کچھ میں کرتا ہوں اس پہ استغفر اللہ، اور جو تیری عطائیں ہیں ان پہ الحمدللہ، جو تو میرے ساتھ کرتا ہے اس پہ الحمدللہ. اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ اور اس کی عطاؤں پر الحمدللہ پڑھتے ہی رہنا چاہیے. یہ انسان خطا کا پتلا ہے، اور اس خطا کے پتلے کے اوپر یہ بات بھی ہے کہ اپنے کریٹر کے ساتھ، مالک کے ساتھ یہ رابطہ ضرور رکھے کہ غلطیاں جو بھی ہوں معافی مانگتا جائے اور سفر کو آگے بہتر کرتا جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے.